السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج اس موضوع پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حجیت پیغمبر، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے حجت ہے اور ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آج اس بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں قرآن کی پہلی شہادت ہے کہ پیغمبر سے روگردانی کفر ہے، جسے قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَإِن تولوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس خاص رسول کی اطاعت کرو، سو اگر یہ منہ پھیرے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیات مبارکہ میں رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت صرف ایک حاکم کی حیثیت سے نہیں، ایک پیغمبر کی حیثیت سے ہے۔ حاکم کی اطاعت نہ کرنا ایک جرم تو ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم و حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرنے کو کفر قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری شہادت کے رسول کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بے شک اللہ کی اطاعت کر چکا۔ تو دیکھو، اس آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ ہی نے رسول کو احکامات دیے کہ وہ انہیں اس کے بندوں تک پہنچائے، اور اسی نے حکم دیا کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ لہٰذا ہر پہلو سے، حلال حرام، اوامر نواہی، ہر پہلو سے تمام احکام کا مصدر خدا کی ذات رہی، اور پیغمبر اس خدا کے احکام کی ترجمان ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اطاعت رسول کو مضارع میں اور اطاعت خداوندی کو ماضی میں لایا گیا ہے کہ ہر دو اطاعتیں مستقل ہے، یعنی دونوں اطاعتیں جو ہے نا یہ مستقل ایک عبادت ہے اور مستقل ایک حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، اس بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ قرآن کی تیسری شہادت یہ ہے کہ امر رسول کی مخالفت کرنا عذاب خداوندی کو دعوت دینا ہے، یعنی قرآن پاک مومن کی اس ذمہ داری کو ایک دوسرے مقام پر اطاعت رسول کی بجائے امر رسول کے واجب و تسلیم ہونے کے عنوان سے ذکر کرتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ اطاعت رسول دراصل یہ ہے کہ ہر امر رسول کے آگے تسلیم و انقیاد ہو، یعنی آمنا سلمنا ہو۔ سو ذات رسول کو صرف تسلیم کرنا کافی نہیں، بلکہ امر رسول کو تسلیم کرنا اس کے ساتھ لازم ہے، یعنی ایک رسول کو ماننا ہے اور ایک رسول کے احکام اور اس کے طور طریقوں کو ماننا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آیات کا مقصد یہ ہے کہ ذات رسول کو بھی مانے اور ذات رسول کے ساتھ ساتھ اس کے امر رسول جو ہے، یعنی رسول کے جو طور طریقے ہیں اس کو بھی مانے، اور یہ دونوں مستقل ضروری اور بنیادی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا قرآن کی چوتھی شہادت کے مومن کو امر رسول کی مخالفت کا حق نہیں ہے، جیسے آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام تو انہیں اپنے کام کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، سو وہ صریح راہ سے بھٹک گیا۔
تو دیکھو یہاں قضائے رسول کے تسلیم کرنے سے یہ مراد نہیں کہ پیغمبر کو پیغمبر مان لیا جائے، بس بات ختم، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ایک اور بات ہے۔ پیغمبر مان لینے کا اقرار خود لفظ مومن اور مومنہ میں پہلے سے موجود ہے۔ یہاں اس پیغمبر کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا ہر مومن کے لیے تقاضۂ ایمان قرار دیا جا رہا ہے کہ مومن بحیثیت مومن اس کے لیے پیغمبر کے ہر فیصلے کو ماننا چاہیے۔ تسلیم کرنا ہر مومن کے لیے تقاضۂ ایمان قرار دیا جا رہا ہے۔ امر رسول کی اطاعت نہ صرف اقرار رسالت ہے اور نہ یہ حکم حاکم کی اطاعت ہے، بلکہ اس کا تعلق اولی ایمان کے ساتھ ہے۔ حاکم کی اطاعت بنا بر حکومت ہوتی ہے، لیکن امر رسول کی اطاعت خدا تعالی کی اطاعت اور آخرت کی مغفرت کے لیے ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کی پانچویں شہادت اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ سے تعلق اطاعت رسول سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ سے تعلق کس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اطاعت رسول سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہوتی ہے، جیسے آگے ارشاد مبارک ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس محبت کو قرآن کریم نے اطاعت رسول سے وابستہ کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر ایمان اطاعت رسول کے جذب صادقہ کے بغیر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایمان کے لیے صرف آپ کو رسول مان لینا ہرگز کافی نہیں، ہر بات میں آپ کی اطاعت کا ارادہ شرط ہے۔ اطاعت پیغمبر کی ذمہ داری صرف اس کی تصدیق سے ادا نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ مومنین کسی مجلس میں جمع ہو تو آپ کی اجازت کے بغیر انہیں مجلس سے اٹھنے تک کی اجازت نہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے چٹی شہادت، دیکھو اب قرآن کریم میں چٹی شہادت اس بارے میں ہے کہ ہر گوشے زندگی میں اذن رسالت درکار ہے، یعنی جب آپ نبی کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں نبی خاتم النبیین موجود ہو، تو زندگی کے ہر گوشہ میں آپ کو جب بھی اٹھنے کی ضرورت پڑے تو آپ کو نبی سے اجازت لینے کی ضرورت، یعنی نبی سے اجازت کے بغیر آپ نہیں اٹھ سکتے، بلکہ نبی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ جس آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، ایمان والے وہ ہے جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہو اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے اس کی اجازت کے بغیر۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں سو وہ ہی ہے جو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے تو آپ اجازت دے دیا کریں، ان میں سے جس کو چاہے اور استغفار چاہے اللہ سے ان کے لیے، بے شک وہ ہے بخشنے والا بہت رحم کرنے والا۔ دیکھو اب یہاں پر حافظ ابن القیم اس آیات کے ذیل میں لکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کے لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ مومن جب آپ کے ساتھ کسی مجلس میں جمع ہو تو آپ سے اجازت لیے بغیر کہیں نہ جائے، تو یہ بات ایمان کے لیے بدرجہ اولا لازم ہوگی کہ مومنین کوئی بھی قول اور کوئی علمی مسلک آپ کی اجازت کے بغیر اختیار نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی اجازت کا علم انہیں احادیث سے ملے گا،
جو آپ سے مروی ہے کہ آپ نے کسی بات کی اجازت دی ہے یا نہ۔ جلد نمبر 1 صفحہ 42، اعلام الموقعین، حافظ ابن القیم۔ تو دیکھو، قرآن کریم کی صحت سے معلوم ہوا کہ جب آپ کے حکم کے بغیر کسی امر جامع سے جانا بھی درست نہیں، تو آپ کی اجازت کے بغیر محض اپنے رائے سے کوئی شرعی حکم اختیار کرنا کیسے درست ہو سکے گا؟ اس بارے میں قرآن کی 7ویں شہادت کہ رسول کی اطاعت حاکم کی اطاعت سے مختلف ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ان کا جو تم میں سے اولی الامر ہو۔ یہاں 3 اطاعتیں فرض بتلائی گئی: اللہ کی اطاعت، رسول پاک کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت۔ مگر لفظ اطیعوا صرف 2 بار لائے۔ الرسول کے لیے لفظ اطیعوا مستقل طور پر وارد ہوا، مگر اولی الامر کی اطاعت اسی اطیعوا کے ماتحت رکھی گئی جو الرسول پر داخل تھا۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت میں تو شرط ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ اگر اولی الامر کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی اطاعت کے تابع ہو۔ لیکن رسول کی اطاعت میں یہ شرط نہیں لگائی گئی، کیونکہ اس کی ہر بات اللہ کے حکم سے ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ رسول کی ہر ادا اور ہر بات پر خدا کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى۔ سو پیغمبر کی اطاعت اور ایک حاکم کی اطاعت میں جوہری فرق ہے، اور یہ بات آیات گزشتہ کے ضمن میں بھی اجمالاً ذکر کر دی گئی ہے۔ اطاعت رسول کی اس حیثیت کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ حاکم کی اطاعت آخرت کی رحمت کو لازم نہیں، پیغمبر کی اطاعت سے آخرت کی رحمت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، حاکم کی اطاعت گناہوں کی بخشش کا سبب نہیں، پیغمبر کی اطاعت سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ حاکم کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب نہیں ہوتا، پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب اترنے کا اندیشہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حاکم کی اطاعت ایک مسئلہ انتظامی ہے، مگر پیغمبر کی اطاعت کا اقرار تقاضائی ایمانی ہے۔ حاکم کی اطاعت صرف انتظامی امور تک محدود ہے، مگر پیغمبر کی اطاعت زندگی کے ہر دائرے میں لازم ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ حاکم کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت میں بنیادی فرق پیدا کرتا ہے۔ تو حاکم کی اطاعت اس کی موت کے بعد لازم نہیں، لیکن پیغمبر کی اطاعت، خاتم النبیین کی اطاعت اس کی موت کے بعد بھی لازم رہتی ہے، جیسے ہمیں اب اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ حاکم کی اطاعت خدا کی اطاعت شمار نہیں ہوتی، مگر پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت کہلاتی ہے۔ حاکم کی اطاعت ضروری نہیں کہ راہ ثواب اور صحیح راہ ہو، مگر پیغمبر کی ہر بات لازماً درست اور راہ ثواب ہے۔ حاکم کے ہر فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، مگر پیغمبر کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔ حاکم سے اس کے فیصلے کی دلیل پوچھی جا سکتی ہے، مگر پیغمبر سے اس کے فیصلے کی دلیل مانگی نہیں جا سکتی۔ پیغمبر کا فیصلہ خود ایک دلیل ہے۔ ہاں، آپ سے کسی بات کی تشریح کی درخواست کی جا سکتی ہے، یہ طلب علم ہے، پیغمبر کی بات سے ٹکراؤ نہیں، نہ اس کے حق ہونے میں کوئی تردد ہے۔ پیغمبر سے بات کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں، دلیل نہیں۔ حاکم سے آپ دلیل بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اس پہ اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی وقت سے دل میں یہ بات کھٹک رہا تھا
کہ کسی طریقے سے اس پر کچھ بولوں، اللہ اس کو میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اپنی رضا کا سبب وہ بنائے، اور سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، آمین۔